پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیاسی زندگی کے ذریعے بتلایا کہ عوام کے درمیان انصاف قائم کیا جائے گا، چاہے کسی بھی خاندان سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی مذہب اور ملت سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی ملک سے تعلق رکھتے ہوں، حکومت چلانے کے لیے سب سے بڑا پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنی رعایا کے ساتھ انصاف کا برتاؤ کرے، انصاف قائم کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف سے ہٹ جاؤ، یعنی اگر کسی قوم سے کسی مذہب سے تمہیں دشمنی ہے تو وہ دشمنی تمہیں انصاف سے ہٹانے نہ پائے، تمہیں کیا کرنا پڑے گا؟ انصاف کرنا پڑے گا۔ حاکم وقت ہو تو تمہارے ذمہ یہ لازم ہے کہ تم حکومت میں رہتے ہوئے سب کے ساتھ کیا کرو؟ انصاف کرو۔ صرف نعرہ نہ دو سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس، بلکہ اس کے اوپر قائم رہو، لوگوں کے ساتھ کر کے دکھاؤ، لوگ تم سے مطمئن ہوں، لوگ تم سے متفق ہوں، لوگوں کو تمہارے اوپر اعتماد ہو، لوگوں کو تمہارے اوپر بھروسہ ہو کہ جو تم کرتے ہو وہ کر کے دکھاتے، چاہے تمہارا جو بھی مذہب ہو، تمہارے ملک میں جو بھی مذہب ماننے والے رہتے ہوں، حاکم وقت اگر تم بنے ہو تو تمہیں یہ حکم ہے پرماتما کی طرف سے، گاڈ کی طرف سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، ایشور کی طرف سے، پرماتما کی طرف سے کہ تم اپنے آپ کو انصاف پر قائم رکھو، نہ انصافی تمہیں نہیں جچتی ہے حاکم وقت ہونے کی وجہ سے۔ یہ ہمیں ہمارے اسلامی سیاسی نظام حکومت نے سکھلایا ہے کہ سارے لوگوں کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ انصاف کرنا ہے۔ آپ تہجد الوداع کے موقع پر تمام دنیا کے لوگوں نے خطبہ دیا، اس خطبے کے اندر فرمایا تمہارا خون آپس میں ایک دوسرے کے اوپر حرام ہے، تمہاری جانیں آپس میں ایک دوسرے کے اوپر حرام ہے، تمہارا مال آپس میں ایک دوسرے کے اوپر حرام ہے، تمہاری عزت آبرو ایک دوسرے کے اوپر حرام ہے۔ جس طرح سے آج کے دن کی حرمت ہے، جس طرح سے اس شہر کی حرمت ہے، جس طرح سے اس مہینے کی حرمت ہے، اس طرح سے یہ تمام چیزیں تم میں آپس میں ایک دوسرے کے اوپر حرام ہے۔ کیا مطلب؟ آپ نے فرمایا کہ یہ جو شہر ہے نا مکہ مکرمہ بڑا احترام کے قابل شہر ہے، یہ جو مہینہ ہے ذی الحجہ کا مہینہ یہ بڑا قابل احترام مہینہ ہے، اس مہینے میں یہ جو نبی تاریخ کا دن ہے، عرفہ کا دن، یہ بڑا قابل احترام اور عظمت والا دن ہے۔ جس طرح سے اس دن کا احترام ہے، جس طرح سے اس مہینے کا احترام ہے، جس طرح سے اس شہر کا احترام ہے، اسی طرح سے تمہیں آپس میں ایک دوسرے کی عزت کا بھی احترام کرنا ہے، تمہیں اسی طرح سے ایک دوسرے کا جان کا بھی احترام کرنا ہے، تمہیں اسی طرح سے ایک دوسرے کے مال کا بھی احترام کرنا ہے، تمہیں اسی طرح سے ایک دوسرے کی عزت اور آبرو کا بھی احترام کرنا ہے۔ یہ پیغام ساری دنیا کو آپ نے سنا دیا۔ یہ اسلام کا سیاسی نظام ہے، یہ اسلام کا سیاسی نظام حکومت ہے کہ ساری دنیا میں بسنے والے لوگوں کا احترام کیا جائے گا، ان کی جان کا احترام کیا جائے گا، ان کے مال کا احترام کیا جائے گا، ان کی عزت اور آبرو کا احترام کیا جائے گا۔ اور ایک اور چیز اسلامی نظام حکومت میں جو ہے وہ ہے جانوں کا تحفظ، کہ تمام رہنے والے شہر واسیوں کی جان کی حفاظت کی جائے گی، ان کی کیئر کی جائے گی کہ ان کو کسی طرح کا جانی نقصان نہ ہو۔ اور آپ نے برابری کا ایک ایسا پیغام دیا، مساوات کا ایسا پیغام دیا کہ کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے، سب آپ کی حکومت میں رہنے والے سب برابر ہیں، چاہے وہ چھوٹے ہوں، بڑے ہوں، مرد ہو، عورت ہو، جوان ہو، بوڑھے ہو، جو بھی ہو، تمہارے حکومت میں رہتے ہوئے کوئی بڑا ہو کوئی چھوٹا نہیں ہے، سب تمہارے لیے کیا ہے؟ برابر ہے، سب لوگوں کو برابر کا حق دیا جائے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک سیاسی نظام قائم کر کے، سیاسی نظام بنا کر کے اس دنیا کو یہ پیغام دیا کہ حکومت چلانے کے لیے تمہیں ان نظاموں کو فالو کرنا پڑے گا، ان نظاموں کی پابندی کرنا پڑے گی، ورنہ تم دنیا کے اندر امن و امان قائم نہیں کر سکتے۔ ساری دنیا امن کی بات کرتی ہے لیکن امن قائم کوئی نہیں کرتا، سارے لوگ حق چاہتے ہیں لیکن حق ادا کرنا کوئی نہیں چاہتا ہے، سارے لوگ آواز لگاتے ہیں کہ فلاں کا حق دو، فلاں کا حق دو، فلاں کا حق دو، لیکن حق ادا کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی زندگی کو پڑھیے، آپ جس بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہو، جس پارٹی سے تعلق رکھتے ہو، جس حکومت سے تعلق رکھتے ہو، جس ملک سے تعلق رکھتے ہو، جس خاندان سے تعلق رکھتے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میسنجر اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی زندگی کو پڑھ کر کے اپنی حکومت میں ان سیاسی زندگی کو نافذ کیجیے، اس کو قائم کیجیے کہ آپ نے دشمنوں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا، اپنوں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا، پرایوں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا، دشمنان اسلام کے ساتھ آپ نے کیا برتاؤ کیا، اہل اسلام کے ساتھ آپ نے کیا برتاؤ کیا، مسلمانوں کے ساتھ آپ نے کیا برتاؤ کیا، اور غیر مسلموں کے ساتھ آپ نے کیا برتاؤ کیا۔ کم سے کم اتنا ہی آپ کر لیجئے کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا ہے اور غیر مسلموں کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا ہے، تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ آپ پڑھیے اور پڑھنے کے بعد میں اپنے اپنے ملکوں میں اس نظام حکومت کو
ایسا نظام حکومت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دنیا کو دیا کہ جس میں چل کر کے سارے